آپ لوگوں نے بھی تو ادھر لاہور میں ایک مقدمہ کر دیا نا جو دہشت گرد مقدمہ ہے سر، مقدمہ تو خان صاحب کے اوپر بھی تو ایف آئی آر ہی ہوئی نا، مقدمہ ہی ہوا نا. ادھر آتے ہیں نا، ایک منٹ لاہور میں گرین ٹاؤن کے اندر وقت کی یعنی اس وقت کی جو بھی ہے اچھے برے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف کے خلاف انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. دیکھیں بنیادی طور انہوں نے آپ کے اوپر کیا، آپ نے ان کے اوپر کر دیا. یہ تو چل رہا ہے. 2018 میں بھی جو انتخابات ہوئے ہوں گے پھر آپ کی نظر ہماری نظر میں تو وہ بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. آپ لوگ کیسے آگے تھے پھر؟ میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ جو ہے یوزلیس ڈیبیٹ ہے. بٹ اگین اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جہاں سے خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے، آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیا کریں گے سر؟ توشہ خانہ رہا. بالکل توشہ خانہ ہے کیا؟ جو میں بحیثیت ایک طالب علم قانون دان کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ضروریات تھیں ساری کی ساری پوری کی گئی ہیں. میرا تو آپ جو ہے وہ ٹیکس کا جو ہے پیپر دیکھیں کہ جو ہے 10 روپے کی کوئی چیز ہے اس کو میں جو ہے پوری لسٹ کرتا ہوں. مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانہ کا کیس کچھ بھی نہیں ہے. کیس اگر دیکھنا ہے تو اکرم دورانی کا دیکھیں. کیس اگر دیکھنا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجئے گا. تو پھر کیپٹن صفدر کا دیکھیں. ان لوگوں کے کیسز جو ہے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. میں ان سے ایک ہی عرض کر رہا ہوں، وقت کی نبض کو دیکھیں. لوگ کدھر جا رہے ہیں، آپ کا ملک کدھر جا رہا ہے. معیشت آپ کی تباہ ہو گئی اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت چلنے کی نہیں ہے. 3 کروڑ لوگ جو ہے در در کی ٹھوکریں اس وقت کھا رہے ہیں. ملک کی بساط جو ہے لپٹنے والی ہے. اس لیے انقلاب کی صورت نہ پیدا کریں. اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بالکل واضح طور پہ ہم یہ کہہ دیں کہ عمران خان جس طرح انہوں نے کہا ہماری ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن تو آپ کے حق میں فیصلہ ہے. خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ان کی درخواست کے اوپر کہ اس میں انسداد دہشت گردی دفعات ہٹائی جائیں، ہٹا دی انہوں نے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے وہاں تو شکر ہے. اس طرح نہیں. کیا ملک کا کوئی آدمی سوائے امپورٹڈ کے عمران خان کو دہشت گرد کہہ سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تو ادھر لاہور میں ایک مقدمہ کر دیا نا. جو دہشت گرد مقدمہ ہے سر، مقدمہ ایف آئی آر. تو خان صاحب کے اوپر بھی تو ایف آئی آر ہی ہوئی نا، مقدمہ ہی ہوا نا. ادھر آتے ہیں نا. ایک منٹ لاہور میں گرین ٹاؤن کے اندر وقت کی یعنی اس وقت کی جو بھی ہے اچھے برے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف کے خلاف انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. دیکھیں بنیادی طور انہوں نے آپ کے اوپر کیا، آپ نے ان کے اوپر کر دیا. یہ تو چل رہا ہے. تو اس میں آپ دوسرے کو دوش کیوں؟ بنیادی طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس وقت ان کی حکومت تھی، کس قدر تشدد کیا گیا، چادر اور چار دیواری کو روندا گیا. ہر ایک کے گھر پہ گئے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا. ابھی یہ دیکھ لیں اس اسلام آباد کے اندر سیف اللہ نیازی کے گھر کو خواتین اور بچے ہیں، خواتین اور بچے ہیں سیف اللہ نیازی کے گھر پہ. کوئی کیا ایف آئی اے میں کوئی خاتون جو ہے ملازم نہیں؟ کیا پولیس کی کسی اس کو لے کے اور ہم اس تقدس کو جو ہمارا روایتی ہے جا کے تم سرچ کر لو، جا کے تم سیزر کر لو، جو کچھ لینا ہے ادھر سے لے لو. لیکن کم از کم کوئی طریقہ تو ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم پہ مظالم، ریاستی مظالم بنائے گئے، تو اگر ایف آئی آر کی ہے تو ایف آئی آر جو ہے اگر جھوٹی کی ہے تو جس نے جھوٹی کی ہے اس کے اوپر مقدمہ بنے گا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، آسان بات، نہ اپنے لیے اور نہ ان کے لیے. کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اب اس روش سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے بالکل ہٹنا چاہیے. آپ کے دور میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر چرچ ڈالی گئی، وہ کہتے ہیں ڈالی گئی. دیکھیں ان کی ایلیگیشنز ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے، ثابت نہیں کر سکے نا. میں اس کا وزیر تھا سر اس کے بعد. اچھا، اور میں نے فائل پڑھی ہے. اس میں ہمارے وزیر کا، عمران خان کا یا اعظم سواتی کا کوئی رول ہے ہی نہیں. واقعی چرچ برآمد ہوئی تھی؟ اے این ایف واقعی نارکوٹکس برآمد ہوئی ان کی گاڑی سے؟ سب جوڈس ہے، سب جوڈس ہے کیس. میرا یہ خیال ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے بات کروں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ اس وقت کے وزیر نے، نہ اس وزیر نے، اور نہ جو ہے عمران خان کا اس کے اندر کوئی کردار تھا. بلکہ یہاں تک کہ جب ہم نے ڈی جی اے این ایف کو بلایا وہاں پہ کیبنٹ کے اندر،
उस वक़्त भी उसको हलफ दिया गया। अब इससे आपकी सदाकत जो है आपको ये समझ आ जाएगी। दरअसल ये बड़े बड़े लोग अपने इस बड़े ओहदों के लिबादे के अंदर जो है जो क्राइम करते हैं, जो जराइम करते हैं, उनकी इस मुल्क के अंदर कोई मिसाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।